سید جب محرم شکار کی طرف اشارہ کرے اور غیر محرم اس کو مار ڈالے تو کیا حکم ہے؟ اس سلسلہ میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ صحابہ کرام سفر میں تھے، ان میں سے بعض محرم تھے اور بعض غیر محرم تھے۔ حضرت ابو قتادہ فرماتے میں نے جنگلی گدھا دیکھا تو میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور میں نے نیزے کو پکڑا اور صحابہ کرام سے معاونت طلب کی تو انہوں نے میری معاونت سے انکار فرما دیا، تو میں نے ان بعض صحابہ سے گھوڑے کو مفقود پایا تو میں نے حملہ کیا جنگلی گدھے پر، تو میں نے اس کو پا لیا تو فَأَكَلُوا مِنْهُ، تو صحابہ کرام نے اس سے کچھ کھا لیا اور پھر صحابہ کرام خوف زدہ ہوئے کہ کہیں یہ ناجائز نہ ہو۔ فرماتے ہیں اس بارے میں حضور علیہ السلام سے سوال کیا گیا تو حضور نے فرمایا اے صحابہ کیا تم نے اشارہ کیا تھا یا تم نے معاونت کی تھی؟ صحابہ نے کہا نہیں، تو حضور نے فرمایا پھر کھاؤ۔ تو یہ نیچے لکھے ھذا صریح فی مذہب ابی حنیفہ، امام صاحب کے مذہب میں یہ واضح دلیل ہے کہ حضور نے ان سے پوچھا کیا تم نے اشارہ کیا یا تم نے اس کی معاونت کی شکار میں؟ تو صحابہ نے کہا نہ ہم نے اشارہ کیا ہے نہ تعاون کیا ہے، تو حضور نے کھانے کی اجازت عطا فرمائی۔ تو گویا کہ یہ دو باتیں شرط ہیں محرم کے لیے شکار کھانے کی۔ اگلی حدیث پاک حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے میں نے نبی کریم علیہ السلام کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ صید البر لکم حلال، خشکی کا شکار تمہارے لیے حلال ہے جب تک کہ تم خود اس کا شکار نہ کرو۔ یہ محرم کے لیے فرمایا، محرم کو فرمایا حضور نے کہ جب تک تم خشکی کا شکار خود نہ کرو یا تمہارے لیے شکار نہ کیا جائے